مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بہت سے مذاہب میں لوگ جس مذہبی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں وہ اسی مذہب کے کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، اگر کوئی شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندو کہلاتا ہے، اور اگر کوئی سکھ گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ سکھ کہلاتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسیحی گھرانے میں پیدا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص مسیحی گھرانے میں پیدا ہو تو وہ مسیحیت کے قریب ضرور ہے، لیکن وہ مسیحی نہیں ہے، کیونکہ بائبل کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص مسیحی کہلانے کے لیے یا ایماندار بننے کے لیے مسیحیت اور بائبل کی روح سے وہ نئے سرے سے پیدا ہو۔ لہٰذا اگر آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا مسیحی برادری میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسیحی ہیں۔ آپ مسیحیت کے بہت قریب ہو سکتے ہیں، آپ نے مسیحیت کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا، لیکن آپ مسیحی نہیں ہیں۔ بہت سارے مذاہب کے مطابق لوگ اپنے نیک کاموں اور نیک اعمال کی بدولت راست باز ٹھہرتے ہیں اور اس کا ان کو ثواب ملتا ہے، اور اسی کی بدولت وہ جنت یا جہنم یا فردوس میں یا آسمان پر یا اس بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن مسیحی ایمان کے مطابق اگر ہماری پاکیزگی جو ہے وہ یسوع المسیح کے سبب سے ہے، جب باپ ہمیں قبول کرتا ہے تو وہ ہم میں ہماری پاکیزگی یا ہمارے نیک کام نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہم میں مسیح کی راست بازی کو، مسیح کی پاکیزگی کو، برا کے خون میں جو ہم چھپے ہوئے ہیں اسے دیکھ کر ہمیں قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہم باپ کے حضور اپنے نیک کاموں اور اعمال کی وجہ سے راست باز نہیں ٹھہرتے ہیں، بلکہ ہمارے اندر یہ مسیح کی پاکیزگی ہے، مسیح کی راست بازی ہے، جس کی بدولت ہم پاک ٹھہرتے ہیں اور خداوند کی بادشاہت میں، خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہم راست بازی کے کام نہ کریں؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے۔ لہٰذا جتنے بھی لوگ نیک کام، جتنے بھی مسیحی لوگ نیک کام کرتے ہیں تو باپ کے پاس ان کو اجر دینے کے لیے موجود ہے، لیکن ہمارا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا ہمارے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ یسوع المسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، بائبل میں دی گئی شریعت کے مطابق یہودی کسی بھی گناہ کی صورت میں قربانی پیش کرتے تھے۔ وہ کسی بکرے، چھترے، گائے، بیل، کسی بھی جانور کی قربانی جو کہ شریعت کے مطابق ہوتی تھی، اپنے گناہوں کے عوض اس کی قربانی دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ قربانی کافی نہ تھی، چونکہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہی قربان کیا جائے، لیکن انسان کی قربانی صرف اسی وقت ہی دی جا سکتی تھی جب تک اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ لیکن آدم نے باغ عدن میں نافرمانی کی اور تمام بنی نوع انسان اسی تخم سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا سب کے سب کامل نہ ہوئے۔ شریعت کے مطابق کسی ایسے برہ کی، کسی ایسے جانور کی قربانی دی جاتی تھی جو کہ پاک اور بے عیب ہو۔ لہٰذا خداوند نے آسمان سے یسوع المسیح کو، جو کہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اس کو بھیجا جو کہ انسانی تخم سے نہ تھا۔ اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر خود کو قربان کیا۔ اس نے وہ سزا قبول کی جس کے ہم حقدار تھے۔ وہ اس جہان کے گناہوں کو اٹھا لے گیا۔ اب جتنوں نے اسے قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہیں، اور ان کو اس نے اپنا لے پالک بنا لیا۔ لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں جو مسیحیت کو دوسرے مذاہب سے الگ کرتی ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم درست تعلیم اور سچی انجیل دنیا کے ہر بشر تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔